اللہ غنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا درہموں کو 1,80,000 درہم بوریا میں موجود ہیں، خادمہ کو بلایا، اور خادمہ ذرا یہ تو بتاؤ اتنا سامان رکھ کے اتنا پیسہ رکھ کے میں کیا کروں گی؟ جاؤ یتیموں کو بلاؤ، جاؤ مدینے کے غربا کو بلاؤ، جاؤ یتیموں کے مدینے کے فقراء کو بلاؤ، ان میں تقسیم کر دو۔ خدا کی قسم خادمہ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ظہر سے لے کر عصر تک، عصر کے بعد سے مغرب کے قریب قریب تک 1,80,000 درہم تقسیم ہو گئے۔ کبھی عید الاضحیٰ کی رات ہے، کبھی شب معراج ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل یہ چیختا ہے، پکارتا ہے، اللہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم جنت میں جائیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ ہم دوزخ میں جائیں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ایک کے بعد ایک نعمت، ایک کے بعد ایک انعام، مغفرت پر مغفرتیں، رحمتوں پر، یہ سب کچھ دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی نیکیوں میں سبقت کرنے کا بہت شوق ذوق رہا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ کہاں دیں گے؟ وہ ساتھ ساتھ بولو نا ذرا، عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان 7 میں سے ایک کے بارے میں ذکر ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایسی سخاوت حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایسا قربان کرنا، ایسا اپنے مال کو لگانا، اپنا جان لگانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو پیرے رونا کٹاؤ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہوئے، اس کام کو سر انجام دیا، خریدا اور اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اے ایمان والو، او لوگوں، ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم انہی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ حضرات صحابہ کا نام لے لے کر ہم اپنے سروں کو فخر سے بلند کرتے ہیں۔ ذرا سنو حضرات صحابہ کی باتیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر قحط سالی ہو گئی، مدینہ طیبہ کے اندر اناج اور غلہ میں کمی ہو گئی، پریشانی چل رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ 700 اونٹنیوں پر سامان لاد کر حضرت عبد الرحمن بن عوف پہنچے۔ کتنے؟ بولو بولو ذرا، کتنے اونٹیں تھی؟ 700 اونٹنیوں پر سامان تھا، سامان تجارت، اس کے اندر غلہ اناج وغیرہ تھا۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا، تاجر آئے، کہنے لگے عبد الرحمن آپ ہمیں یہ دے دیں، فلاں چیز ہمیں دے دیں، ہم اس کا بدلہ دے دیں گے، اس کی قیمت ہم چکائیں گے، فلاں چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرا آیا، کہنے لگا میں کتنا دوں گا، مجھے دے دو۔ کوئی آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اس سے زیادہ دوں گا۔ جماعت آ گئی، کہا کہ ہمیں دے دیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ذات پہ قربان جائیں، کہنے لگے ارے وہ تاجروں، پہلے ہی تو میں فروخت کر کے آیا ہوں۔ اور سبحان اللہ کا پہلے ہی میں نے دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ تاجر حیران ہو گئے، کہا کس سے دے دیا؟ ابھی تو آپ کا قافلہ آیا ہے،
خریدنے کے لیے ہم ہی تو آئے، آپ نے کس کو دے دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اعلان فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، میرے رب کا فرمان ہے جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اللہ اسے 10 بنا کر عنایت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں بولے، نہیں زور سے بولنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے کرنے کی بولو نا ذرا، آپ ماحول بنائیے اس کا، کچھ اچھی باتیں آئے سبحان اللہ بولا کرو، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پورے کا پورا 700 اوپر پر جو سامان تھا وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 1,80,000 درہموں کو جمع کر کے تحفے کے طور پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا۔ 1,80,000 درہم گھر آئے۔ اللہ غنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا درہموں کو 1,80,000 درہم بوریا میں موجود ہیں، خادمہ کو بلایا، خادمہ ذرا یہ تو بتاؤ اتنا سامان رکھ کے اتنا پیسہ رکھ کے میں کیا کروں گی؟ جاؤ یتیموں کو بلاؤ، جاؤ مدینے کے غربا کو بلاؤ، جاؤ یتیموں کے مدینے کے فقراء کو بلاؤ، ان میں تقسیم کر دو۔ خدا کی قسم خادمہ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ظہر سے لے کر عصر تک، عصر کے بعد سے مغرب کے قریب قریب تک 1,80,000 درہم تقسیم ہو گئے۔ افطار کا وقت آ گیا، رمضان کا ماہ، رمضان کے ایام تھے، روزے کی حالت میں تھے۔ جب افطاری کا وقت ہوا اماں نے فرمایا خادمہ سے افطاری کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہاں سے برکت کے خادمہ نے کھجور کے چند دانے اور زیتون کا کچھ تیل لے آئے۔ اماں نے پوچھا خادمہ کیا بات ہے، کوئی اور سامان گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی لے آؤ اگر ہو۔ تو کہنے لگی اماں کچھ بھی سامان ہمارے گھر نہیں، آپ نے 1,80,000 درہم تو آج تقسیم کر دی، 2 درہم رکھ دی تو کام آ جاتی ہمارے افطاری میں۔ قربان جائے اماں کے ان الفاظ پر، یہ کہہ کر بلند آواز سے آپ سبحان اللہ کہنا اگر آپ کے دل میں محبت ہے۔ اماں فرماتی ہیں خدا کی قسم 1,80,000 درہم تو گھر سے میرے آج تقسیم ہو گئے، مگر آج کی افطاری کی مجھے یاد ہی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، اتنا تقسیم کے باوجود میرے خیال میں بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی سخاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتی ہے مرتبہ آئے گھر کی پریشانی کے عالم میں، غمگین ہے، چہرہ بے چینی میں ڈوبا ہوا ہے، غمگین ہے، گھر آئے، پوچھا، بیگم نے پوچھا میرے سردار کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ لگتا ہے کہ آپ کوئی پریشانی میں کہیں میرے غصے میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں نہیں آپ دل میں خاطر ہو۔ کہا تو پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ عبید اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ میں گھر میں دیکھ رہا ہوں کہ سامان میں اضافہ ہو چکا ہے، پیسے میں اضافہ ہو چکا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا کیا کروں، کیا کروں میں اس کا کیا کروں؟ بیگم نے کہا کیا بات ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ مدینے سے فقراء کو بلاؤ، یتیموں کو بلاؤ، مسکینوں کو بلاؤ، تقسیم کر لو۔ فرماتے ہیں کہ اسی دنوں انہوں نے 4 لاکھ درہم کو تقسیم کیے۔ کتنے؟ زور سے بولو، کتنے لاکھ؟ 4 لاکھ۔ کبھی ہم 4,000 تقسیم کیے؟ زکات دیتے دیتے بھی چوری کرتے ہم لوگ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زکات چور ہیں، زکات کی چوری کرتے ہیں، زکات نکالنا کا 50,000 نکالے گا 25,000۔
کتنے واقعات ہیں دوستو. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تو تاریخ ایسی ہے کہ آپ کی سخاوت کے تو بڑے چرچے آپ کی سخاوت. حاتم طائی سمجھتے ہیں سنے ہو کیا حاتم طائی کو سنے ہو کیا آپ لوگ بہت بڑا سخی گزرا ہے. اس نے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے کوئی سخی آپ نے دیکھا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے میں نے ایک کو دیکھا ہے اور بھی یقین تھا وہ کون تھا وہ بولے بھائی اندر کی آواز ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو صحیح کرا سکتا ہے اندر کی آواز صحیح نہیں اتنا چیخنے کی ضرورت نہیں رہتی میں اگر صحیح رہا. حاتم طائی سے کہہ رہا ہے کہ کوئی سخی دیکھا ہے تو کہاں دیکھا ہے مگر یقین کو دیکھا ہے وہ بھی یقین تھا. اب واقعہ بیان کر رہے ہیں کیا ہوا تاکہ میں ایک بار میرا سفر میں گیا شکار کے لیے کام کے لیے شکار کے لیے میں گیا میں جہاں جانا تھا اس سے آگے پہنچ گیا. جب میں واپس لوٹنے لگا تو اندھیرا ہو گیا. اب میں منزل نہیں پہنچ پاتا تھا. میں نے دیکھا کہ کیا بات ہے اب کیا کروں سوچا کہ خیمہ نظر آیا میں وہاں چلا گیا. خیمے میں میں نے آواز دی کوئی ہے رات گزارنا چاہتا ہوں میں صبح کو چلا جاؤں گا مجھے یاد رہنے کی ضرورت دلا دی. نوجوان باہر آیا اور کہا کہ سلام سلامی. اس کے بعد سے ٹھیک ہے آپ رات گزار لیں. یہ کہہ کر مہمان کے اکرام کے لیے اس نوجوان نے اپنے پاس 10 بکریاں تھی اس میں سے ایک کو ذبح کر دیا. اس میں سے ران کا کچھ حصہ کلیجی کا کچھ حصہ مغز کا کچھ حصہ الگ الگ اچھے اچھے چیزوں کو جمع کر کے الگ الگ پکایا. پکانے کے بعد لے آیا اور جا کر پیش کیا حاجی طائی کو. انہوں نے کھایا. کھانے کے بعد کہا کہ اس میں سے ایک چیز بڑی پسند آئی تو یہ ہے کہ مغز یہ بڑا پسند آیا. جیسے ہی اس نے کہا کہ حاتم طائی نے چیز مجھے پسند آئی وہ نوجوان باہر نکلا. جو بکریاں باہر تھیں 9 بکریاں سب کو ذبح کر دیا اور اس میں سے وہ مغز لے آیا اور لا کے برتن میں پیش کرتا جا رہا ہے. 9 برتن آئے. کہا کہ نوجوان آپ یہ کہاں سے لائے اتنے بکرے؟ صبح ہو گئی جب باہر نکلے تو وہ خیمے کے باہر وہی خون نظر آ رہا ہے. پوچھا کہ یہ کیسے خون ہے؟ بتایا کہ ہماری شان جیسی ہے ہمارا معاملہ یہ ہے ہماری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مہمان ہمارے گھر آئے اور اسے فلاں چیز پسند ہو تو کھانا چاہتا ہے ہمارے پاس موجود ہو اور پھر بھی ہم نہ کھلائیں. اس لیے میرے پاس موجود تھے 10 کے 10 کو بھی میں نے ذبح کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. سبحان اللہ ایسی سخاوت. اور پھر اس کے بعد وہ حاتم طائی لے گئے جا کر 200 درہموں سے دیے ساتھ میں 100 گائے دیے 100 گھوڑے دیے جو کچھ دینا تھا اس کے بعد دیے. لوگوں نے کہا کہ اتنا سب کچھ دینے کے بعد سبھی تو آپ ہی تو ہے. کہنے لگا نہیں میرے پاس بہت ہے اس لیے میں نے جو کچھ دینا تھا اس میں سے ذرہ دیا ہے. اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ دے دیا اس لیے وہ سبھی کے لگتا ہے. الجنت دار الاسقیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تو سخیوں کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ سخیوں کا گھر ہے. فقیر نہیں بننا چاہیے سخی بن کے رہنا چاہیے. آخر میں ایک واقعہ کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور جو ضروری بات ہے وہ کہنے جا رہا ہوں. آپ بھی خرچ کریں گے انشاءاللہ. جو کچھ تھا آپ نے لگایا الحمدللہ. مدرسے کی مسلمانوں آپ کی چرچے میں جہاں جیسا کہا کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر اگر مسجد بنانے کی باری آئے تو دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. دوسرے شہروں کے محتاج کسی سے چندہ پوچھ لیں کسی سے تعاون پوچھ لیں حکومت سے تعاون لے لیں. الحمدللہ ایک مدرسے کے غیور مسلمانوں تمہارے من میں سامنے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آپ نے اس چھوٹے سے شہر کے اندر 1 کروڑ کی مسجد بنا کے ٹھہرا دی مگر کسی اور سے چندہ نہیں لیا. آپ نے اپنا خود سب کچھ لگایا. مبارکباد ہے تمہاری خدمت میں. ایک بار نہیں 100 بار ہے 100 مرتبہ آپ کو سلام ہے 100 مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ مبارکبادی ہے کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے. یہ دوسروں کے لیے سبب ہے انشاءاللہ دوسروں کے لیے سبب ہے. آپ نے سب کچھ لگایا
الحمدللہ اللہ کا گھر تیار ہو کے کھڑا ہے، وہ بھی کس کے لیے لگایا؟ اللہ کا گھر ہے، وہ بھی جامع مسجد ہے، جامع مسجد کی الگ ہی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے، وہ جامع مسجد سارے مساجد کا تاج ہوتا ہے، سارے مساجد کے لیے اس کی الگ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے بیان فرمایا، جو دوسرے مساجد ہیں ان میں نماز پڑھنا اور جامعہ میں نماز پڑھنا الگ الگ ہی فضیلت بتائی گئی، ثواب بتایا گیا۔ وہ مسجد آج بن کر تیار ہے، وہ بھی شاندار مسجد ہے، ایسی ویسی مسجد آپ نے نہیں بنائی، آپ کی خدمت پہ سلام ہے۔ الحمدللہ آج بھی آپ کے دلوں کے اندر وہ جذبات ہیں، انشاءاللہ آپ کی آل کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری فرما دیں گے، اور آپ کے دلوں کے اندر جو عقیدت ہے، جو محبت ہے مساجد سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نسلوں کے اندر بھی باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اور آپ نے جو کچھ خدمت کی ہے اللہ برابر بدلہ عطا فرمائیں گے، خدا کی قسم عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جو مسجد دنیا میں بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا سیمنٹ دلا دیتا ہے، پتھر دلا دیتا ہے، اینٹ دلا دیتا ہے، کوئی بھی چیز اس میں لگا دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے اور جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اس کا بدلہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے جو کچھ لگایا ہے تمہارے گھروں میں اس کے اثرات نظر آئیں گے، تمہاری نسلوں کے اندر دین دوڑے گا، قرآن و سنت کے محافظ انشاءاللہ پیدا ہوں گے، توسط کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بھی کرو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ او مسلمانوں مبارک بادی ہے، آپ نے تو سب کچھ کیا ہے، اب ایک موقع باقی رہ گیا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ایسا موقع جو تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ایسا کام جو تمہارے لیے کوئی بڑا نہیں ہے، الحمدللہ وہ کام ہے اللہ کا گھر جامع مسجد آپ کو پکار کے کہہ رہی ہے، اے امت مسلمہ، اے مڑکسرے کے مسلمانوں، آپ نے میرے لیے اپنا جان لگایا ہے، آپ نے میرے لیے اپنا مال لگایا ہے، آپ نے میرے لیے اپنا وقت لگایا ہے، اب باری ہے میں تیار ہو کر کھڑی ہوں، اب افتتاح بھی کر دو، اب مجھے آباد بھی کر دو۔ یہ پکار ہے مسجد کی، کیا آپ مسجد کی افتتاح میں سب حصہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ تو انشاءاللہ کرو، آواز نہیں آئی اور بلند آواز سے کرو انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں، سب ہاتھ اٹھائیں، بڑے چھوٹے سب ہاتھ اٹھائیں، الحمدللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا دیں، اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، ہمیں اس میں بھی سخاوت دکھانا چاہیے۔ دونوں ہاتھ اٹھائیں اور کہیں انشاءاللہ ہم آخر تک ساتھ دیں گے۔ آپ اپنا جان لگائیں، اپنا مال لگائیں۔ لوگوں ہمیں جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ گئے، حضرت ابو بکر بھی گئے، دونوں گئے، صحابہ گئے۔ حضرت ابو بکر دل میں سوچ رہے تھے کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ ابو بکر کے گھر میں سامان کم ہے، میرے گھر میں زیادہ ہے۔ گئے، جو کچھ لینا تھا وہ لے کر آئے، اللہ کے پیغمبر کے جو صحابہ تھے سب آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ ایسا تاریخی واقعہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہمارے دلوں میں بسا دیتا ہے۔ وہ صحابہ کو گالیاں دینے والوں، وہ سب تبرہ بازی کرنے والوں، ذرا حالات صحابہ کی سیرت کو پڑھ کے تو دیکھو۔ قرآن ہم تک پہنچانے کے لیے، حدیث ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ حضرات صحابہ نے لگایا۔ موقع تھا جب صحابہ آئے، اللہ کے نبی نے سوال کیا، عمر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں جیسے ہی سوال ہوا مجھے پتا چل گیا کہ میں ابو بکر سے اب بھی آگے نہیں بڑھوں گا، آئندہ بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ سمجھ گئے؟ کہنے لگے کیا لائے، کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، گھر سے آدھا سامان اٹھا کے لایا ہوں، آدھا رکھ کے آیا ہوں۔ قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ سے پوچھا، ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ،
موقع ہوا کرتا تھا اس زمانے میں جہاد کیا کرتے تھے، دشمنان اسلام سے جہاد کیا کرتے تھے، بلا وجہ نہیں اللہ کی راہ میں لگایا کرتے تھے۔ اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے حضرت ابوبکر کا نام جیسے ہی ہمارے زبانوں پر آتا ہے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا نام جب ہمارے زبانوں پر آتا ہے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اے حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں، آج تمہارے لیے موقع ہے، پھر ایک موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ ہے تم مسجد کے افتتاح میں پورا ساتھ دو۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ من اپنا پرانا پاکی ہے برسوں میں نمازی بد نہ سکا، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو آباد کر دینا چاہیے، افتتاح میں حصہ لینا چاہیے۔ افتتاح کے اندر اتنا کام 1 کروڑ روپے لگا دیے، اب تو 2-3 لاکھ روپے کی شاید کی ضرورت ہے، جس کے اندر سارا شہر آتا ہے، علماء آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنے نیک بندے آتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کتب آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت اللہ کے گھر کی نسبت سے کوئی ابدال آ جائے، اگر تم وہاں اپنا پیسہ لگاؤ تو تمہاری اور ہماری بخشش ہو جائے۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اپنا مان لگائیں اور برادران وطن کو بھی دعوت دیں، اور برادران وطن جو ہندو بھائی ہیں ان کو بھی مساجد میں بلائیں۔ اس موقع پر ذمہ داروں سے گزارش ہے ان کو بھی بلا کر برادران وطن کو بتائیں مسجد کیا ہوتی ہے، محراب کیا ہوتا ہے، منبر کیا ہوتا ہے، یہ صفہ ہے، یہ چبوترا ہے، یہ دار ارقم ہے، یہاں سے کیا کیا کام ہوتے ہیں ان کو ذرا بتائیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے مسجد کا کیا ہوتا ہے، مسجد کا معاملہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں برادران وطن کو مسجد کیا چیز ہے، ان کے ذہنوں کے اندر کوئی اور باتیں چل رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم برادران وطن کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ میری بات شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج روز جمعہ کی آج بعد نماز مغرب انتہائی اہم مشاورتی اجلاس کا انعقاد یہاں پر کیا گیا ہے، جس کے اندر شہر کے ذمہ دار بھی جمع ہوں گے، دیگر ساتھیوں بھی جمع ہوں گے۔ بغیر دعوت کیا حاضر ہوا اللہ کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ بغیر دعوت کیا یہ نہ کہیں کہ ہم کو دعوت نہیں ملی، اللہ کا کرے اس کے معاملے میں کوئی دعوت کی ضرورت نہیں، ہم خود چل کر آنا ہے، آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے لگائیں، ایک مرتبہ لگائیں، بار بار موقع نہیں آئے گا، لگا دیں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتے بادشاہوں سے خزانے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی رکشہ چلانے والا ہو، کوئی مزدوری کرنے والا ہو، یہ نہ سوچے، چھوٹا دل نہ کرے، آئیں اور کہیں گے ذمہ داروں سے، علماء سے یہاں کی مشاورتی اجلاس میں شرکت کر کے کم از کم ایک چاول کا موٹا تو ہمارا ہو جائے، گوشت میں کچھ حصہ تو ہمارا ہو جائے، کسی کام میں ہمارا حصہ لگ جائے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ جو بھی بات کریں انشاءاللہ کریں گے نا۔ آج جمع ہوں گے، تاریخ بتائیں آپ لوگوں، بالکل قریب آ چکی ہے، 9 فروری، اگلے مہینہ 9 فروری میں یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ سب جمع ہو جائیں، اگر ہم جمع نہ ہو میزبان ہی بھاگ کر چلا جائے تو اچھا نہیں لگتا۔ ہم سب مڈکسرے والے میزبان ہیں، آنے والے مہمان ہیں، میزبان کو چاہیے کہ پہلے سے آ کر تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے پورے کا پورا ساتھ دیں۔ آپ بلند آواز سے ایک مرتبہ انشاءاللہ کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس جلسے کو، اس اجلاس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کامیاب فرما دیں۔ تو حضرات یہ اعلان ہے، میں اعلان کر دوں گا، میری بات تو اتنی ہے، ختم ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات میں نے یہ کہی ہے کہ سلام کرنا، کرو گے سلام زیادہ انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ بولو، جا کے ڈرو نہ کرو، انشاءاللہ بولو زور سے، شیطان کی کمر ٹوٹتی جی، بولو جی، بار بار سنتے سنیں انشاءاللہ، بولو کیا ہونے والا انشاءاللہ، بولو سلام خود پھیلائیں گے انشاءاللہ، اور
تمہارے لیے جو محرم ان سے کرو، غیر محرموں سے نہیں، سب سے سلام کرو، اصل مقصد ہے محبت کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک آج کے جمعہ کے بیان کے اندر دو باتیں، ایک تو ہم خوب آج سے سب سے گلے لگائیں گے، محبت ہی محبت پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک یہ پیغام ہے، ایک دوسرا پیغام، آج بھی آج کے بعد بھی جس طرح آپ نے شہر میں دارنما انجام دیا ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے گھروں کے لیے خرچ کریں تو انشاءاللہ تعالی۔ عرض گزارش ہے کہ اعلان یہ آیا ہے کہ شہر سکون میں جامعۃ الابرار مدرسہ ہے، الحمدللہ میں مدرسے سے اچھا واقف ہوں، اور مدرسہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے چلتا ہے، 150 طلبہ تقریباً وہاں پر پڑھ رہے ہیں، حفظ کی تعلیم، ناظرہ اور حفظ اور درسیات بھی وہاں پر چلتی ہے، عالمین کا کلاس بھی چلتے ہیں، بہت اچھا اور انداز سے مدرسہ چل رہا ہے۔